عبده ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. آپ سبھی کو سلطان الہند کا 812واں عرص پاک بہت بہت مبارک ہو. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا دیا پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلاۃ السلام و صلاۃ وسلم. حدیث شریف میں آیا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اور یہ نیک لوگ ہیں کون؟ تو قرآن پاک اور حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، یہ معلوم، یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ وہی ہیں جو منزل اور مراد تک پہنچے. جو قرآن و سنت کے پابند ہوئے وہی نیک لوگ ہیں. جو صلح اور صالحین ہو گئے، جو اتقو کی پہچان ہو گئے، جو تقوی اور پرہیزگاری کی پہچان ہو گئے، نہ باہر ہے وہ جو تھوڑا سا جل رہا ہے. انہی نیک لوگوں میں حضرت معین الدین خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے. یہ انہی نیک لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ انہی حدیث کے اندر آتے ہیں جہاں پر ان کا تذکرہ ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت تقریباً 537 ہجری میں چشت سنجر ایران میں ہوئی. آپ کے والد کا نام حضرت غیاث الدین تھا. آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سیدنا امام حسین تک جا پہنچتا ہے اور آپ والدہ کی جانب سے حسنی سید ہیں. جب آپ علوم ظاہری سے جب فارغ ہوئے، جب آپ دنیاوی تعلیم سے جب آپ فارغ ہو گئے تو ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شیخ آتے ہیں، ایک فقیر آتا ہے اور آپ کو کہہ کر جاتا ہے یہ چیز کو کھا لو، یہ باغات جو آپ کی ملکیت میں آپ کے والد سے ملا ہے اس کو ترک کر کے آپ اب علوم باطنی کی جانب متوجہ ہو جائیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ کی پرورش والدہ کے زیر سائے ہوئی ہے. آپ کے بچپنے ہی میں آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا. والدہ نے آپ کی تربیت کی. اس فقیر کے اس کہنے کے بعد اپنے باغات کو چھوڑ کر مرشد کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. جب مرشد کی تلاش میں آپ جاتے ہیں تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور مشائخ کرام سے آپ استفادہ فرماتے ہیں. استفادہ میں آپ ایران کے کئی بزرگوں اور کئی مشائخ کرام جو جلیل القدر علماء محدثین میں سے ہیں ان کے آپ شاگرد ہوئے. عراق پہنچے، وہاں بھی آپ اپنے اساتذہ اور اپنے تلامذہ کو بنایا. لیکن بیعت جب ہوئے تو سلسلہ چشت کی ایک عظیم کڑی، سلسلہ چشت کی بنیاد خواجہ حسن بصری سے چلی ہے اور اس کا فروغ حضرت ابو اسحاق شامی سے ہوا ہے. حضرت ابو اسحاق شامی کا جو سلسلہ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے بڑھا جو حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی تک پہنچا. انہی کے مرید و خلیفہ حضرت عثمان ہارونی سے حضرت خواجہ غریب نواز نے علم باطن کا اکتساب کیا، ان سے فیض حاصل کیا. بہت اچھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح ہے. آپ نے کئی علاقوں میں، کئی بڑے بڑے شہروں میں علماء محدثین سے استفادہ فرمایا، علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی، حدیث کی روایتوں کو آپ نے، سند کو، اس کو آپ نے پڑھا، جانا، سمجھا. لیکن جب بیعت کی بات آئی تو حضرت خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے سلسلے شک. میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے آپ بیعت ہوئے اور مرشد نے آپ کو اپنی صحبت میں رکھ کر تحت الثری اور عرش معلی تک کا سفر کرا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عثمان ہارونی نے اس قدر آپ سے مجاہدات کرائے، اس قدر آپ سے عبادات ریاضات کروائے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شیخ کامل کے لائق ہے،
یہ مادرزاد ولی ہے. تو حضرت عثمان ہارونی نے حضرت ابو اسحاق شامی کے فیوز و برکات سے جو مشائخ چشتیہ سے آپ کو حاصل ہوئی تھی وہ آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا فرما. سبحان اللہ سبحان عطا اللہ. فرما کر پورے سلسلہ چشت کا، غریب نواز سے سلسلہ چشتیہ نہیں چلا ہے، سلسلہ چشتیہ ہند میں غریب نواز سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ اصل سلسلہ چشتیہ چشت ہرات شہر ہے افغانستان کا، وہاں سے یہ سلسلہ چشتیہ کا فروغ ہوا. سبحان اللہ. اسی کی عظیم المرتبت کڑی میں حضرت معین الدین اجمیری کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہند میں آنا ہوا. ہند میں آنے کے بعد آپ نے حضرت امام حسین کے صبر کو یہاں پیش کیا. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت امام حسین کی اس استقامت پر آپ نے یہاں اس کے بدلے میں یہاں کرامت دکھا کر واہ واہ حضرت امام حسین کی استقامت کو بتا دیا. سبحان اللہ. امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے وہاں استقامت کربلا میں دکھائی تھی. آج اسی امام حسین کا اولاد معین الدین حسن ابن غیاث الدین کرامت سے دین کو پھیلانے آیا. سبحان اللہ. بے جو شک زمانہ تھا وہ دین کو بچانے کا تھا، لیکن آج ہند میں جو زمانہ معین کا ہے وہ دین کو پھیلانے کا ہے. اور اس طرح آپ کو اپنے والد سے حضرت سیدنا امام زین العابدین کی نسبت حاصل تھی، اور دوسرے جانب حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حذیفہ، حضرت ابو اسحاق شامی سے جس طرح آپ تک یہ جو معاملات کرامات اور جو روحانیت پہنچی تھی، سب سے آپ نے ہند میں اس قدر کام کیا کہ پورے عالم میں آپ کو سلطان الہند کہا گیا. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. عالم نے آپ کو عطائے رسول بنا کر اور نائب رسول بنا کر، اپنا نائب بنا کر ہند بھیجا. اپنا نائب بنا کر اور عطائے رسول بنا کر ہند بھیجا. وہ ہند اس لیے بھیجا کہ بے کسوں کی دستگیری ہو سکے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کیا جا سکے. جو لوگ صرف اپنے اوپر صرف مدرسے کا جو ٹیگ لگائے ہوئے ہیں وہ کم سے کم صوفیوں کا بھی ٹیگ لگا لے. جو اپنے اوپر صرف علم ظاہری کا جو سب لباس پہنے ہوئے ہیں وہ علم ظاہری کے بعد علم باطنی کا بھی لباس سے وہ علم حاصل کر سکے. اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا گیا. آپ کی سینکڑوں بے شمار کرامتیں ہوئی، بہت سی کرامتیں ہوئی. جہاں پر کرامت دکھانا تھا، جہاں پر استقامت دکھانا تھا، غریب نواز نے وقتاً فوقتاً وہ سب چیزوں سے کام لیا. اور اس کے بعد آپ کے بہت سارے بے شمار خلفاء ہوئے. ان خلفاء میں بہت مشہور اور جانشین حضرت خواجہ قطب دہلی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ذات ہے. اور ان کے بہت سارے خلفاء ہوئے جس میں حضرت بابا فرید زہد الانبیاء پاک پٹنی علیہ رضوان کی ذات ہے. اور ان کے دو مشہور خلیفہ ہوئے جن کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے جانا جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کا سلسلہ جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی سے پہنچا، اور پھر ان کے بعد آپ کے جانشین اور آپ کے بھانجا حضرت علامہ کمال الدین چشتی علیہ رحمہ سے جو پہنچا، وہ سلسلہ یہاں خانقاہ میں حضرت قطب الدین شبلی پیرجی علیہ رحمہ کے ذریعے سے انیس بیگساں کو حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک چشتیہ حق ہے. حضرت خواجہ نظام الدین کے فیض سے یہاں پہنچا، جو حضرت چراغ دہلی سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا. حضرت قطب الدین پیرجی سہسرامی کے ذریعہ حضرت انیس بیگساں نے آپ کو قادری سلسلے سے نوازا تھا، اور پیرجی علی رحمہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ سے نوازا تھا. تو یہ جو سلسلہ آپ کی خانقاہ میں پہنچا یہ حضرت محبوب الہی سے پہنچا. لیکن حضرت انیس بیگساں سے پہلے جو سلسلہ چشتیہ پہنچا وہ حضرت سیدنا پاک کے سالے حضرت حسن سرہر پوری سے پہنچا تھا. وہ سلسلہ حضرت بابا فرید سے ڈائریکٹ حضرت جمال الدین ہانسوی سے یہاں پہنچا ہے. وہ سلسلہ جو سب سے اول میں پہنچا وہ حضرت بابا فرید کے حضرت بابا فرید کے سیکنڈ جو ان کے دربار میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے،
जो एक सदर के ओहदे पर उनकी मजलिस में फायज थे हजरत जमालुद्दीन हांसवी, उन्हीं का सिलसिला हजरत ख्वाजा हसन सुरूरपुरी तक कछुता शरीफ में पहुंचा था। और आपने अपने भांजे हुजूर सैयदुल हिंद के मंजले साहबजादे को हजरत जलालुल हक वद्दीन कादरी को नवाजा। और तीनों साहबजादे में सिलसिला चिश्तिया सिर्फ मामू ने अपने मंजले साहबजादे को दिया था, और आपने अपने दोनों साहबजादे हजरत आदम अब्दाल कादरी और हजरत साहिब इरफान सुलेमान कादरी को अता फरमाया। और नस्लन बाद नस्लन ये सिलसिला चिश्तिया बाबा फरीद का फैज़ान लेकर, हजरत जमालुद्दीन हांसवी का फैज़ान लेकर इस खानकाह में पहुंचा। सुभान अल्लाह। हजरत गरीब नवाज पर बोलने का वाक़या बहुत यूं तवील है। आज यूं नहीं गरीब नवाज कहा जा रहा है। क्या बात। आज गरीब नवाज सबके ज़बान पर इसलिए नहीं है। पाकिस्तान के बहुत मशहूर बुजुर्ग सिलसिला चिश्तिया की एक अजीम कड़ी हजरत पीर मेहर अली शाह, जिनको कादियानियत कहा जाता है, उनसे एक ने सवाल किया, इसलिए कि जिस तरह हिंदुस्तान में सादात का खानवादा कछौचा शरीफ और मरहरा शरीफ मकबूल और मशहूर है, उस तरह से पाकिस्तान में सादातों का खानवादा गुलगुलड़ा शरीफ मशहूर है। हजरत पीर मेहर अली शाह से कहा गया, हुजूर आज लोग हर तरफ फरीद फरीद कर रहे हैं, क्या ही खूब होता कि लोग अल्लाह अल्लाह करते तो कुछ उनको सवाब मिल जाता। तो हजरत पीर मेहर अली शाह सिर्फ पीर का नाम नहीं है, हजरत पीर मेहर अली शाह सिर्फ पीर का नाम नहीं है, वक्त के आलिम जलील का नाम है, वक्त के फाजिल का नाम पीर मेहर अली शाह है, जिसने कादियानियत के फितने को रद्द किया। पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं कि आज फरीद इसलिए किया जा रहा है कि फरीद जब तक दुनिया में रहे अल्लाह अल्लाह करते रहे, और जब ये दुनिया से गए तो अल्लाह लोगों से फरीद करवा रहा है। ये कुरान में आया है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाज का जिक्र इसलिए हो रहा है कि जब तक वो जिंदा रहे अल्लाह का जिक्र करते रहे, और जब दुनिया से गए तो अल्लाह अपने बंदों से गरीब नवाज का जिक्र करवा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा। वाह वाह वाह। बिल आखिर गुफ्तगू तो बहुत तवील है, लेकिन रात छोटी है और ठंडी है, इसलिए मैं अपने बात को यहीं पर इख्तिताम की जानिब लाता हूँ। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल तकरीबन 637 हिजरी के आसपास, मौरखीन का इस पर इख्तलाफ है, कुछ 633, कोई 635, कोई 637 हिजरी में है। बहरहाल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब विसाल हुआ तो हुजरे से आपके एक रोज़ कबल, 2 रोज़ कबल, 4 रोज़ कबल जो हुजरा था आपका, और गरीब नवाज के विसाल का मामला रसूल पाक की सुन्नत वाला है, इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम जहाँ विसाल फरमाते हैं उनको मदफन भी वहीं किया जाता है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मक्का वाले ने कहा कि सरकार मक्के में दफन होंगे, इसलिए कि सरकार की जाए विलादत मक्का है। लेकिन लोग अंसार ने कहा कि नहीं, सरकार जब मदीने को आए तो इस्लाम को फौकियत तक़वियत यहाँ से हासिल हुई, तो मदीने में दफन किया जाए। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और चारों खुलफा जो जलील क़द्र खुलफा और खलीफा इस्लाम हैं, आपने फरमाया कि क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि अंबिया का जहाँ विसाल होता है अंबिया वहीं दफन होते हैं। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जिसमें आज दफन है वो आपका हुजरा था, उसी में गरीब नवाज दफन है। जब आपके विसाल से 2-3 रोज पहले आप हुजरा नशीं हो गए और कमरे को बंद कर इबादत किया करते थे, आपके खादिम बाहर से सुना करते थे कि हजरत अंदर में इबादत कर रहे हैं। 5 रजब की शब के बाद एक रोज़ ऐसा आया कि हुजरे से आवाज़ नहीं आई, लोगों ने दरवाजे को खोल कर गए, देखा हजरत इस तरह सो रहे हैं जैसे हजरत को सुलाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत की उस वक्त 6 रजब के दिन विसाल हो चुका था और आपके पेशानी पर ये दिख रहा था कि ये जो विसाल हुआ है ये हबीब की इश्क में हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सैयदना ख्वाजा गरीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकरीबन ये 812वां उर्स मुबारक इस साल मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
حضرت خواجہ غریب نواز کے فیضان سے، فیضان چشتی معینی سے ہم سبھی کو مالا مال آمین آمین سبحان سب پر کرم فرمائے، نظر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔